السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ سپورٹس کی دنیا میں ہزارہ میں ایک بہت بڑا نام عابد خان موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آج کل کھیلوں کے حوالے سے کس طرح کی سرگرمیاں جاری ہیں اور ان کے لیے کیا کیا ضروریات ہمیں چاہیے. تو السلام علیکم جی عابد خان وعلیکم صاحب. السلام. اچھا عابد صاحب, آج کل کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ کھیلوں سے بہت دور ہے, لوگ موبائل میں گھسے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں, تو اس کی آپ کون سی بنیادی وجوہات سمجھتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ محلے میں پلاٹ خالی ہوتے تھے, جگہ ہوتی تھی, کوئی فٹ بال شروع ٹی وی پہ آ گیا تو فٹ بال شروع کر دیا بچوں نے, ہاکی ٹی وی پہ دیکھ لی تو ہاکی شروع کر لی, کرکٹ دیکھ لی تو کرکٹ شروع کر دی. آج کل یہ حالات ہے کہ جگہ نہیں ہے, گراؤنڈیں نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی ہیں تو ان پہ قابضین ایسی قوتیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں ہٹا سکتے. سر میں سمجھتا ہوں کہ جی خالی جو ہے تو گراؤنڈز نہ ہونا وہ تو چلے ہماری حکمرانوں یا انتظامیہ کی ایک نائل ہی ہے, اور ہونے کے باوجود ان پہ کھیلنے نہ دینا یہ تو ایک نائل ہی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, جس نے اس کو بالکل ہی جو ہے تو قائل بنا دیا ہے, اور وہ نہ کھیلوں میں آتا ہے نہ کسی اور اس میں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کو کوئی موبائل کے کام کرنا نہیں آتا تو آپ بچے کو دو, آپ کو کر کے دے دے گا. جی تو اس لیے یہ موبائل اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ گراؤنڈیں اوپن کریں, بچے گراؤنڈوں میں آئیں تو یہ موبائل بالکل پیچھے ہو جائے گا. اگر آپ کہیں موبائل ختم ہو جائے تو یہ ناممکن بات ہے, کوئی اور چیز اس سے بہتر نکل آئے گی. آپ اچھا سر, آپ پچھلے 30 سال سے جدون کرکٹ اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں, جس میں آپ بچوں کو سپورٹس کے حوالے سے سکھاتے بھی ہیں, ان کو کھلاتے بھی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جی ایبٹ آباد یا ہزارے میں ایسے اور کون سے ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں, آپ کے ساتھ اس میں آ رہے ہوں؟ پہلے تو کوئی نہیں تھا جی, ابھی کچھ گلیات کے کچھ لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں, وہ ابھی پروموٹ کر رہے ہیں کرکٹ کو. ابھی یہ مال آف ایبٹ آباد ہیں, اس نے ایک ٹورنامنٹ کو پروموٹ کیا ہے, تو وہ سارا اس کا پورا جتنا خرچہ ہوگا وہ دے گا. تو یہ پہلی دفعہ ایبٹ آباد میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے. دیکھیں آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور لوگوں کو بھی شوق ہوگا, اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اسپورٹس میں بھی پیسہ خرچ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے کہ بچوں کو ہیلدی اس پہ لے کے جانا. اچھا, ہماری معلومات کے مطابق ایسا ہوا ہے کہ پی سی بی نے کوئی انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہوا ہے. اس کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں ایبٹ آباد میں ہم کیسے کیا ہو رہا ہے اور اس کی کیا سرگرمی ہے؟ جی انٹر ڈسٹرکٹ کے اس میں تو نہیں ہو رہا, لیکن وہ ہو رہا ہے انٹر اس کو پرامس کہہ سکتے ہو, 6 ٹیمیں ہیں پاکستان کی, وہ آپس میں فرسٹ کلاس کے 4 ڈے میچ ہوتے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. آج بھی ایک میچ چل رہا ہے اس کا نادرن کا اور بلوچستان کا. تو یہ تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے یہ میچز چلیں گے. اس میں تمام پاکستانی پلیئر مختلف ٹیموں میں پارٹیسپیٹ کر کے آتے ہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے. کے پی کے میں کون سے مطلب ڈسٹرکٹس اس معاملے میں کام کر رہے ہیں؟ کے پی کے میں ڈسٹرکٹ تو کام نہیں کر رہی تھی, کے پی کے کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے, اس کی ٹیم ہے, اس میں یہ سارے کے پی کے سے لڑکے لیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہزارے کا کوئی لڑکا نہیں ہے. تو کیا ہزارے میں پورے ہزارے میں کا کوئی لڑکا نہیں ہے؟ کیا ہزارہ میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا یہاں پہ جو ہے تو مواقع نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں نہیں, آپ نے پی سی بی نے یہ جو نیا قانون انہوں نے بنایا ہے, اس کو انہوں نے اتنا وہ کر دیا ہے کہ ریجن ختم کر دیے ہیں, ڈسٹرکٹ ختم کر دیے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 2014 کا قانون بحال کیا جائے. وہ اگر کرکٹ کا قانون بحال ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی وجہ اب پاکستان میں 6 ٹیمیں ہیں, تو 6 ٹیمیں یہ خان صاحب کا ویژن تھا کہ جی پاکستان میں 6 ٹیمیں میں رکھوں گا. تو 6 ٹیمیں انہوں نے دیکھا تھا آسٹریلیا کو, انہوں نے کہا بھی ہے کہ آسٹریلیا کی خاطر میں رکھوں گا, آسٹریلیا میں اس طرح کرکٹ ہے. تو آسٹریلیا کی آبادی خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ کراچی جتنی ہے. تو جب کراچی پھر کراچی میں 6 ٹیمیں بنائیں, تو کراچی میں 6 ٹیمیں نہیں بن سکتی, پورے پاکستان میں آبادی بہت زیادہ ہے. اب ہمارے لڑکوں کا نمبر ہی نہیں پڑتا, اس کی وجہ کہ انٹرنیشنل لڑکے پورے ہو جاتے ہیں ٹیم میں. کے پی کے کی جب ٹیم بنتی ہے تو 11 لڑکے تو انٹرنیشنل پورے ہو جاتے ہیں. تو اب نیچے سے لڑکا کیسے اوپر آئے گا؟ وہ تھوڑا سا ہے کہ اگر 2014 کا قانون بحال ہو جائے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سر, جو بات ہم سٹارٹ میں کر رہے تھے کہ جی یہاں پہ
گراؤنڈز کی کمی ہے. ایبٹ آباد میں تو خاص طور پر اب گراؤنڈ رہی نہیں ہے. 2-4 میرا خیال ہے گنے چنے گراؤنڈز ہیں, وہاں پر بھی تالے لگے ہوتے ہیں. فٹ بال کا گراؤنڈ اگر دیکھ لیں, ہاکی اسٹیڈیم دیکھ لیں, اسی طرح جو پی سی بی کے اپنے گراؤنڈز ہیں وہاں پہ کھیلنے کے مواقع نہیں ہیں بچوں کے پاس. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جس سے یہ مواقع بچوں کو اصل ملے میں اور بچے کھیلیں؟ پی سی بی کسی حد تک تو کیا ہے. ہم نے ادھر 2 ڈپارٹمنٹوں کا میں نام نہیں لیتا, 2 بہت بڑے ادارے ہیں 2, ان کے اندر ہم نے 2 گراؤنڈیں بنائی ہیں. پی سی بی نے کم از کم بھی کوئی 25 سے 30 کروڑ روپے خرچ کیا ان دونوں گراؤنڈوں پہ. ٹھیک ہے جی, بلڈنگ بنائی ہے, جنگ لگائے ہیں, وکٹیں بنائی ہیں, سارا کچھ کیا ہے. لیکن جب وہ بالکل تیار ہو گئے ہیں تو ان اداروں نے گیٹ بند کر دی. انہوں نے کہا جی اب ہم نہیں جانتے پی سی بی کو, اب یہ وہ ہمیں نکال دیا بس ہیلے بانے ڈال کے. ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ہمارا یہ ہوتا ہے, ہمارا وہ ہوتا ہے, اس طرح کر کے ہمیں انہوں نے نکال دیا ہے. تو وہ گراؤنڈیں بند ہو گیا. اب ایک گراؤنڈ ہے, اس میں فرسٹ کلاس کے میچز شروع ہیں, تو بس لڑکے جا کے وہاں پہ سیلفیاں لے سکتے ہیں انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ. وہ آئے ہوئے ہیں, یاسر شاہ جس طرح آیا ہوا ہے, عمران سینئر آیا ہوا ہے, یہ اس طرح کے بہت سے لڑکے آئے ہوئے ہیں مختلف ٹیموں میں. تو وہ یہ جا کے بچے ان سے صرف فوٹو بنا سکتے ہیں بس. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, انتظامیہ کو آنا پڑے گا, حکمرانوں کو کرنا پڑے گا, یہاں پہ کس طرح جو ہے گراؤنڈز کے لیے جگہ کی جائے, یا کس کو یہ کہا جائے کہ جی آ کے وہ اس پہ کچھ عمل کروائیں اور گراؤنڈز بنائیں؟ میرا تو خیال یہ ہے جی کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ نہ کوئی انتظامیہ کرے گی, نہ کوئی سیاستدان کرے گا, یہ صرف میڈیا کرے گی. اگر میڈیا اس کو اجاگر کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلدی, مطلب ہے یہاں پہ جگہ ہیں, وہ بائی پاس پہ بہت بڑی زمینیں آج کل سستی بھی ہیں, تو یہ 40-45 کنال زمین ایک کرکٹ کی گراؤنڈ کے لیے ہوتی ہے, تو یہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور کے پی کے گورنمنٹ خان صاحب نے تو یہ کہا بھی تھا کہ میں ہر تحصیل میں ایک گراؤنڈ بناؤں گا. تو چلیں اگر ڈویژن میں تو ایک گراؤنڈ بنا دیں کہ یہاں وہ اگر وہ زمین لے کے ادھر گراؤنڈ بنانے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم جب اپنے سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آگے سے مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ناظرین, آپ نے سنی عابد خان کی باتیں, بہت کھری کھری باتیں کی ہیں انہوں نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے گی. میڈیا اپنی آواز آپ لوگوں کے تعاون سے اٹھا سکتا ہے. جب لوگ بھی اس میں آئیں گے اور اپنی بات کریں گے کہ ہمیں گراؤنڈز چاہیے, ہمیں یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کا حل چاہیے, تو پھر حکمران بھی اس پہ توجہ دیں گے اور اس عوام کی بات سنی جائے گی. شکریہ جی. السلام.